بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ کلام مقدس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اس مبارک نشست میں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا اور اپنے اس عظیم کلام کو ایک بار پھر ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج انشاءاللہ سورہ روم کی اگلی آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ وأولئک هم المفلحون۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فأولئک هم المضعفون۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ پس رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی ان کا حق دو، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، اور وہی لوگ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں گے۔ اور اگر تم اپنا مال اس لیے دیتے ہو لوگوں کو کہ وہ بڑھتا رہے، تو سن لو اللہ کے نزدیک یہ نہیں بڑھتا، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کے طلبگار بن کر، پس یہی لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو کئی گنا کر لیتے ہیں۔ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں مقررہ وقت پر موت دے گا، اور پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے جو شریک ہیں ان میں کوئی ایسا ہے جو یہ کر سکتا ہو؟ ان کاموں میں سے پاک ہے اللہ تعالی ہر عیب سے، اور بلند ہے ہر اس چیز سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ پچھلی گفتگو میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ کس طرح اللہ رزق کو بڑھا دیتا ہے، اور اگر اللہ کی بارگاہ سے کھلا رزق ملتا ہے اور اللہ کسی کو اگر دولت مند بنا دیتا ہے، تو اب آگے اس نے اس دولت کو کیسے خرچ کرنا ہے، اللہ اب اس کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں ہم نے کھلا مال دیا ہے تو تمہیں یہ سعادت مل گئی ہے کہ اللہ نے تیرے ہاتھ کو کھول دیا ہے، اور تمہیں اس دنیا میں اس طرح کا انداز دیا گیا ہے کہ تیرے پاس پیسہ آ گیا ہے۔ ایک بات تو یہ طے شدہ ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ یہ کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ اپنے بازو کی طاقت سے ایسا کرتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے کھلا رزق عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے تنگ رزق دے دیتا ہے۔ اب وہ لوگ جنہیں اللہ نے کھلا رزق دیا ہو، اللہ ان کے لیے اب ایک ترتیب بیان کی جا رہی ہے
کیا ارشاد فرمایا؟ پس دو رشتے دار کو اس کا حق، یعنی اگر تمہارے پاس مال آ گیا ہے تو تمہارا مال اب تمہارے رشتے داروں میں خرچ ہونا چاہیے، اور پہلا حق تمہارے رشتے داروں کا ہے۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ خونی رشتے میں ہیں، جو تمہارے جو ہے وہ عصبی رشتے دار ہیں، تمہارے ننیال ہیں، ددیال ہیں، تمہارے سسرال ہیں، جو اللہ نے تمہیں رشتے عطا فرمائے، اور ان رشتوں کے اوپر اب خرچ کرنا یہ تم پہ لازم ہے۔ تو اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دیجیے۔ اللہ اس کی توفیق دے کہ اگر مال حاصل ہو گیا ہے تو اب اس کو سانپ بن کے اس کے اوپر بیٹھ جانا اور یہ سوچنا کہ میں کسی کو دمڑی نہیں دوں گا، تو ایسا شخص بے وقوف سے بھی بڑا بے وقوف ہے۔ اصل میں تمہیں دیا ہی اس لیے گیا تھا کہ تم اسے آگے خرچ کرو، تم نے غلطی کر دی، تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید تم جمع کر کے تو مال اکٹھا کر کے تو دولت مند ہو جاؤ گے۔ یہ طریقہ اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں یہ ہے جتنا کوئی خرچ کرے گا ہم اسے اور زیادہ دیں گے، ہم اسے اور زیادہ عطا کریں گے۔ تم اسے نکالو، تم اسے خرچ کرو۔ اور اس کا طریقہ اللہ نے بیان کیا کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھو۔ انشاءاللہ یہ مناسب تقسیم ہے کہ جس کو اللہ یہ دے دے کہ وہ اپنے نادار رشتہ داروں کی طرف دھیان کرے۔ جو غریب رشتہ دار ہیں، ایسے اس کے قریبی جو رشتہ داروں میں لوگ شامل ہیں، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی کاروباری طور پہ ابھی اس طرح سے مضبوط نہیں ہے، تو اب اگر تمہیں اللہ نے مال دیا ہوا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کی سپورٹ کرو، بجائے یہ کہ یہ سوچ لینا کہ نہیں وہ ہماری تو سنتا نہیں تو ہم اس کو کیوں دیں۔ تو یہ فضول سوچیں ہیں، ایسے انداز تمہیں نہیں بنانے چاہیے، اس لیے کہ اس کا جو صلہ ہے وہ تو اللہ نے دینا ہے، وہ کسی انسان نے تھوڑی دینا ہے۔ تو جب تک یہ تصور نہیں ہوگا، یہ اندر سے یہ تصور نکل جب تک نہیں جاتا کہ انسانوں نے تھوڑی صلہ دینا ہوتا ہے، صلہ تو اللہ نے دینا ہوتا ہے، تو اللہ اس کی توفیق دے انشاءاللہ کہو۔ کسی کے ساتھ اچھا عمل کرتے ہیں، کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ اگر کوئی اچھائی کرتے ہیں تو آپ یہ پہلے سوچ لیا کریں کہ اس کا صلہ کوئی انسان دے ہی نہیں سکتا۔ کوئی انسان کسی کی محبت کا صلہ نہیں دے سکتا، کسی کے پیار کا صلہ نہیں دے سکتا، کسی کی عزت کا صلہ نہیں دے سکتا، کوئی کسی کی دی ہوئی اس چاہت کا صلہ نہیں دے سکتا جو اللہ نے اس کو دینے کی توفیق دے دی، تو اللہ ہی دے سکتا ہے اسے صلہ، بولو۔ اس لیے اس ذہن میں سے رکھ کے اگر کوئی چلتا ہے تو اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ، نہیں تو وہ یہی سوچتا پھرتا ہے کہ جی اس کے ساتھ کیوں کروں، اس نے کون سا مجھے کچھ دے دینا آگے سے، یا اس کے ساتھ کیوں کروں، اس نے میرے آگے، جس طرح بچوں کے ساتھ ماں باپ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اگر بچوں سے محبت کی ہے، پیار کیا ہے، تو بچے اس کا صلہ نہیں ہمیں دے سکتے، بولو۔ اس کا صلہ ہمیں بچوں سے نہیں مانگنا، نہ بچوں سے کہنا ہے کہ تم لوگ دیکھو ہم نے تم سے اتنی محبت کی، تم بھی ہمیں اتنی، بھائی نہیں ہو سکتا نا، وہ نہیں دے سکتے۔ اس کا صلہ تمہیں اللہ ہی دے گا کہ تم نے اپنی بچوں سے محبت کی، پیار کیا، انہیں تم نے پالا بڑا کیا، ان کو تم نے عزتیں دیں، انہیں تم نے پڑھایا لکھایا، تو کس سے مانگتے ہو صلے؟ یہ چھوڑ دو یہ کام، یہ مخلوق سے مانگنا بول دو، بول دیجئے چھوڑ دیں، مخلوق سے کہنا بھی چھوڑ دیں کہ جی آپ ہماری عزت کریں، آپ ہمارے لیے، دیکھو ہم نے تمہارے لیے اتنا، تم میرے سے کی، استغفر اللہ۔ کیا مطلب بندوں سے مانگتے پھرتے ہو؟ بندوں سے مانگو کہ ذلیل ہو جاؤ گے، کم تر ہو جاؤ گے۔ بندوں سے مانگنا چھوڑ دو، جب رب نے دیا، رب کا ہی کیا، تو رب سے ہی مانگ، وہ دے گا عزتیں۔ تو یہی اصل اصول ہے۔ اگر رشتہ داروں کی طرف دھیان جائے گا تو بہت سارے معاملات میں آپ دیکھیں گے کہ آپ نظر آئے گا کہ نہیں یہ شخص تو ہمارے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کرتا، تو اب اس کی بھی مدد کرنی ہے جی ہم نے، کہ ہم اس کو بھی دیں، تو فوراً دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں نہ دیں، کیوں کہ تو ہمارے ساتھ سیدھے منہ بولتا ہی نہیں ہے، تو آپ نے یہ بھی چھوڑ دینا ہے اور جا کے اس کی مدد کرنی ہے، کیونکہ صلہ آپ کو اللہ نے ہی دینا ہے، صلہ اللہ دینے والا ہے۔ تو اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دیں۔ تو اللہ اس کی توفیق دے، اور ساتھ یہ کہا کہ رشتہ داروں کے ساتھ معاملات جو لوگ اچھا بنا لیتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جو تمہاری عمر بھی بڑھا دیتی ہیں اور تمہارا رزق بھی بڑھا دیتی ہیں۔ دو چیزوں کا ذکر کیا کہ تمہاری عمر بھی بڑھ جائے گی اور تمہارا رزق بھی بڑھ جائے گا۔ فرمایا حضور کون سی دو چیزیں؟ فرمایا ایک اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا،
صلہ رحمی کرنا، یعنی صلہ رحمی کرنا، یعنی رشتوں کو جوڑنا، اور دوسرا انہی اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا، غریب رشتہ داروں پہ خرچ کرنا۔ تمہاری مال کو بھی اللہ بڑھا دیتا ہے، تمہاری عمر کو بھی بڑھا دیتا ہے، تو یہ دونوں چیزوں کو اللہ بڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ان رشتوں کو کسی صورت بھی معمولی نہ سمجھا جائے، اور ان رشتوں کے ساتھ جو آج جس دور میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اب تو خیر رشتہ داریاں اس حد تک لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہو چکی ہیں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے میں اکیلا ہی رہ جاؤں، بس کوئی مجھ سے بات بھی نہ کرے، نہ میرے پاس آئے، نہ میں کسی کے پاس جاؤں۔ یہ جب سے دور آیا ہے، اس سے اور زیادہ مسائل بڑھ گئے، اور زیادہ لوگوں کی ٹینشنوں میں اضافہ ہو گیا۔ حالانکہ یہ طریقہ نہیں تھا اللہ کے بندوں کے ساتھ ملنا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق رکھنا، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ اور حضور اسلام نے بھی اپنے رشتوں کو نبھایا ہے، آپ نے بھی اپنے رشتوں کو پوری طرح سے اس کے اوپر آپ نے کاربند رو کے آپ نے پابندی فرمائی ہے۔ تو یہ علیحدہ ہو کے بیٹھ جانا اور کہنا میں نے کس سے بھی نہیں ملنا، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ حضور کا طریقہ نہیں۔ تو اللہ اس کی توفیق دے۔ دوسرا فرمایا ایک تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرو، اور دوسرا کہا والمسکین۔ اور اب دیکھو کہ تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں جنہیں ایسی ضرورت ہے، جو تمہیں نظر آ رہا ہے کہ واقعی یہ اس طرح کا انداز ہے کہ اس کے پاس شاید اس طرح سے کھلا رزق نہیں ہے، تو مسکین کی ڈیفینیشن وہ ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو، دوسرے کا پتہ ہی نہ ہو کہ نہیں ہوگا، ایسا شخص مسکین کہلاتا ہے۔ تو خود پتہ کیا جائے کہ کون ہے ایسا معاملہ جس کے پاس ہے، تو اپنی دولت کو وہاں خرچ کرنے کی توفیق اللہ عطا کر دے، آمین کہو، کہ جہاں ایسا معاملہ ہے فوراً پہنچو اور اس دولت کو وہاں خرچ کرو جہاں مسکین موجود ہے۔ کسی مسکین کے ساتھ اگر آپ نے اس طرح سے کوئی بھی عمل کیا اور اس کو اللہ نے ظاہر ہے یہ تمہیں توفیق اگر دے دی کہ تم نے کسی مسکین کے ساتھ یہ عمل کیا، تو سمجھ لو کہ تمہارے لیے ایک جنت کا دروازہ پکا ہو گیا، کیونکہ اگر اسلام نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ مسکینوں کے لیے، اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مساکین کی مدد کرتے ہیں، لہٰذا اللہ اس دروازے سے تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا کہ جو مسکین کے لیے ایسا انداز بنائے۔ تو اس کے لیے اللہ توفیق دیتا رہے، مانگیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں توفیق دے اور اپنے ہاتھ کو دینے والا بنائے بجائے لینے والا۔ حضور اسلام نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضور نے سے بہتر ہاتھ فرمایا، یہ بہترین ہاتھ ہے جو دینے والا ہے۔ تو اللہ ہمیں ایسے ہاتھ کی توفیق دے جو دینے والوں میں شامل ہو۔ مساکین کے ساتھ بھی عزت اور محبت سے اس طرح سے دیا جائے کہ انہیں رسوا نہ کیا جائے، اور ان کو اس طرح نہ دیا جائے کہ جیسے آپ ان کے اوپر بہت بڑا کوئی احسان کر رہے ہیں، یا انہیں احسان کی طرح ایک انداز بنا کے دیا جائے۔ نہیں، انہیں جب دیا جائے تو ان کو تحفے کے طور پہ دیا جائے، یہ نہ بتایا جائے یہ زکوٰۃ ہے، یہ نہ بتایا جائے کہ یہ کوئی صدقہ ہے، خیرات ہے، یہ نہ بتایا جائے، بلکہ ایک تحفے کے طور پہ دیا جائے گی، ابھی میری طرف سے تحفہ ہے، آپ اس کو قبول کریں، استعمال کریں، آپ بے شک زکوٰۃ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، منع کیا گیا، تسلی سے آپ اسے ضرور دیں اور اس کو خرچ کریں۔ وابن السبیل، اور مسافر کو، مسافر کے لیے بھی حکم ہے، کیونکہ ظاہر ہے سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، اور جو سفر میں ہوتا ہے وہ عذاب کے ایک ٹکڑے کے اندر ہوتا ہے، لہذا اس کے لیے بھی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی مشکل ہوتی ہے، سفر میں ہے، تو دیکھے کہ اگر کوئی مسافر کو بھی ضرورت ہے تو اس کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا، اپنے مال کو پیش کیا جائے۔ آگے بڑی پیاری بات کی، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تین طریقے استعمال کر لو، کہو سبحان اللہ۔ میری رضا ان لوگوں کے ساتھ، میری رضا ان کے ساتھ، یہ جو تین طریقے تمہیں بتائے، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، مساکین پہ خرچ کرو، اور مسافر پہ خرچ کرو۔ صاحب فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، فرمایا یہ اللہ کی رضا کے کام اللہ، اور آگے فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، دونوں جہانوں میں اللہ انہیں کامیابی دے دے گا۔ تو اصل میں مسئلہ اندر یہی ہے جو پچھلی گفتگو میں بھی ہم نے کیا، کہ اللہ مال کو روکنا ناپسند کرتا ہے،
مال کو روکا جائے یہ تمہارے لیے زہر ہے، بہت بڑی تکلیف ہے۔ اس کو اس طرح سے انداز بنا کے کہ اربوں خربوں جو ہے وہ اس کو بینکوں کے اکاؤنٹوں میں رکھ دیا جائے اور اس زندہ مال کو مردہ بنا دیا جائے، اس کا حکم نہیں ہے۔ وہ زندہ تھا مال، اگر وہ مارکیٹ میں رہتا، اگر وہ گردش میں رہتا، کئی لوگوں کے رزق لگ جاتے، کئی لوگوں کے لیے اس کو آسانیاں ہو جاتی، لیکن تم نے اس مال کو بینکوں کے اکاؤنٹوں میں رکھ کے مردہ کر دیا اور تم سمجھ رہے ہو کہ یہ مردہ تیرے کام آئے گا۔ بھئی زندہ کے تیرے کام نہیں آیا تو مردہ کیسے آئے گا؟ یہ غلط فہمی ہے۔ تو اس طرح کے انداز بنا کے تو سمجھنا کہ میں جمع کر رہا ہوں، اور اس کو بھی قرآن نے بلکہ پوری سورت اللہ نے سورت ہمزہ اسی موضوع کے اوپر اتاری۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، تمہارے لیے تباہی اور بربادی ہے اگر تم مال جمع کرتے ہو اور اسے گنتے رہتے ہو۔ کہا یہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم مال دینے والے ہیں، ہم تمہیں بتا رہے ہیں برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، یہ جمع کر کے گننا یہ چھوڑ دو، یہ نہ کرو، یہ تمہارے لیے ہم کہہ رہے ہیں نا، ہم تمہیں مال دینے والے ہیں، مال ہماری طرف سے تمہارے پاس آیا ہے، اس کو روکا کیوں ہے آپ؟ اس کو آپ نے کیوں بند کر دیا؟ تو لہذا اللہ مال جمع کرنے سے نفرت کرتا ہے، اور اس کو اس حد تک کیا گیا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، اندازہ اس طرح کر لیں کہ کتنی تمہاری ضرورت ہے، اسی ضرورت کے مطابق رکھتے جائیں تھوڑا تھوڑا مال۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ انبار جمع کیے ہوئے ہیں، اور انباروں کے انبار جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہو، اور روزانہ کھول کے دیکھتے ہو کتنے ہیں جی آج میرے اکاؤنٹ میں، اس کو دیکھ دیکھ کے ہنسی ہوتے ہو، خوش ہوتے ہو، تو اللہ تو کہہ رہا ہے تباہی بربادی ہے تمہارے لیے۔ تو ایسا انداز اگر بناؤ گے تو یہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ اس کی توفیق دے کہ اپنے مال کو خرچ کرنے کی اللہ سعادت عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ تشریف فرما تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو ارشاد فرمایا کہ مجھے میری اہلیہ میں سے وہ زیادہ پسند ہے جس کے ہاتھ بڑے ہیں، ہاتھ لمبے ہیں۔ تو یہ بات تمام اہلیہ تک پہنچی، جتنی بھی حضور کی ازواج تھی، تو سب اپنے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگیں کہ کن کے ہاتھ لمبے ہیں۔ فرمایا مجھے وہ پسند ہیں جو ہاتھ لمبے والی۔ تو خیر وہ سب کے ایسے ہی انداز تھا، پریشان ہوئی کہ یہ کیا ہے، کس طرح کا اب وہ ہاتھ حضور نے جو فرما دیا ہے، ہاتھ تو سب کے ایک جیسے لگ رہے ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ حضور آپ نے کس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو زیادہ خرچ کرتی ہے۔ تو حضرت صفیہ کا نام لیا، کہا یہ میری جو زوجہ ہیں یہ زیادہ خرچ کرنے والی ہیں، ان کے ہاتھ تم سب سے لمبے ہیں، تو لہذا اپنے ہاتھوں کو لمبے رکھو، انشاءاللہ بولو نا، چھوٹے نہ کرو ہاتھوں کو، ہاتھوں کو لمبا کر، انہیں خرچ کرنے کی طرف لاؤ، دل کھولا کرو، سوچا کرو۔ اپنی طرف دیکھ دیکھ کے لوگ جو ہے وہ جب تک رہیں گے اسی طرح رہ جائیں گے۔ یہ اصول اللہ کا یہی ہے کہ اس کو جتنا نکالا جائے گا اتنا اللہ اس کو زیادہ عطا فرما دے گا۔ آگے فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، بڑے دھیان سے سنیے گا، اور جو مال تم لوگوں کو اس طرح سے دیتے ہو کہ تم لوگوں کو سنا کے دو، تو اللہ کے نزدیک وہ مال نہیں بڑھتا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر تم نے اپنے مال کو اس طرح خرچ کیا کہ اس مال کی تم نے مشہوری کر دی، استغفر اللہ، کیا کر دی بولو؟ مشہوریاں لکھواتے ہیں لوگ مسجد کے دروازوں پہ، فلاں بٹ صاحب کی طرف سے، استغفر اللہ، ان کی والدہ کے سال ثواب کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بٹ صاحب نے پیسے دیے تھے دروازے کے، اور فلاں جناب شیخ صاحب نے فلاں، تو اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھے گا، وہ اتنا ہی رہ جائے گا۔ 1000 10,000 2000 20,000 جتنا دیا ختم، اب اس کی ہماری طرف سے کوئی اس کی ریٹرن نہیں ہے۔ حالانکہ ہم وہ ہیں کہ ایک کے بدلے 10 دینے والے، ہم وہ کہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ میرے بندے کی نیت کیا ہے، بغیر حساب کے واپس کرنے والے ہیں۔ ہم تو اتنا دینے والے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھے تو دیکھے۔ من ذا الذی من یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں کوئی ایسا ہے جو اللہ کو قرضہ ہی دے دے؟ ہم تو قرضہ بھی مانگنے پہ آ گئے۔ اچھا تم نہیں دیتے ہو ایسے، تو اے نبی ان سے کہہ دو اچھا چلو نہیں، ویسے تم خود نہیں نکال رہے تو یوں ہی سمجھ لو کہ اللہ کو قرضہ دے رہے ہو، نکالو، مال نکالو، اور قرضے تک اللہ آ گیا۔ آپ اندازہ کریں اس حد تک یہ جو ہے وہ ہمارے دلوں میں، ذہنوں میں
یہ انسانوں کے لیے اتنی سخت تکلیف کا معاملہ ہے کہ پیسہ نہیں نکالنا، بالکل نہیں نکالنا۔ تو اللہ کو قرضہ دیتے ہیں تو پھر قرضہ واپس بھی لیتے ہیں، تو ایسا کرو تم رب کو قرضہ ہی دے دو۔ استغفر، حد ہو گئی۔ تو بلکہ ایک مفسر نے اس کے نیچے بڑی اعلیٰ تفسیر فرمائی، وہ فرمانے لگے کہ میں جب اس آیت کو کبھی پڑھتا ہوں نا تو مجھے اپنے چہرے پہ ایک تھپڑ کی طرح محسوس ہوتی، مجھے یوں لگتا ہے جیسے ہم انسانوں کے اوپر یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی سخت آیت اتاری گئی، اور ظالموں خود نہیں نکالتے ہو تو رب کو قرضہ سمجھ کے نکال کے دے دیا کرو کہ اچھا چلو میں لے لواں گا، رب کو کھینچ کے واپس لوں گا، میرا قرضہ ہے تو اسی لے آیا، واپس کرو میرا پیسہ۔ تو سوچ کے، یہی سوچ کے مجھے دے دیا کرو کہ میں قرضہ ہی دے رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں یقین مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میرے رب نے ہماری فطرتوں کو دیکھ کے کہ یہ اس قدر کنجوس ہیں سارے کہ یہ نہیں دیں گے، تو میں یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں ہے کوئی مجھے قرض ہی دے دے پھر۔ تو اللہ اس حد تک نہ ہی لے کے جائے، آمین کہو نا۔ خود ہی خرچ کرنے کی عادت ہو، خود ہی خرچ کرنے کا انداز ہو، اور اپنے ذہن سے سوچ کے چلے کہ مہینے کے اتنے پیسے بن گئے، اللہ کا حصہ کہاں ہے بھائی، اللہ کا مال کدھر ہے؟ خود ہی سوچے کہ یہ میرا اتنا مال آج اکٹھا ہو گیا، اللہ کا حصہ کدھر ہے، نکالو۔ بجائے کہ کسی قاری صاحب کا فون آئے، کسی مفلس کا فون آئے، کسی جو ہے وہ بیچارے غریب کو آپ کو کہنا پڑ جائے یار مجھے بھی کوئی اندازہ کوئی معاملہ بنا دو، تو کہنا پڑ گیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ دینا نہیں چاہ رہے تھے، یہ تو کوئی آ گیا تو مجبوری بن گئی اب آپ کی، استغفر اللہ، اب تو مجبوری بن گئی نا، وہ آ گیا دروازے پہ آ گیا اور اس نے کہہ رہا ہے کہ جناب میرے لیے بھی کچھ کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ دینا نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ نے پھر بھی اس مال کو نکالنے کا ذریعہ بنا دیا، تیرے گھر تک آ گیا بندہ، تیرے دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ اس کا مطلب اللہ یہ چاہ رہا ہے یہ مال باہر نکالے، یہ مال نکال لے، بندہ تیرے دروازے پہ کھڑا ہے۔ تو لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، اور لہذا اللہ نے تو قرضے تک بھی بات کر دی کہ اگر تم نے مجھے قرضہ ہی دینا ہے تو دے دو، میں قرضہ بھی واپس کرنے والا ہوں، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی اپنے وعدوں کے خلاف نہیں چاہتا، ہم تمہیں واپس کر دیں۔ تو لہذا جب ایسا انداز بنایا تو پتا تھا کہ لوگ کریں گے۔ اچھا، اس سے اگلی چیز جو لوگوں نے شروع کر دی، قیامت تک ہوتی رہے گی، آج بھی ہو رہی ہے، اس وقت بھی تھی جب یہ قرآن اتر رہا تھا، تو اللہ نے اس وقت بھی اس بات کو جان کر کہ میرے بندے یہ کریں گے، قرآن میں یہ اتار دیا، اگر تم نے کسی کو دکھا کے مال خرچ کیا، استغفر اللہ، کسی کو بولو دکھا کے خرچ کیا، تو پھر ہماری طرف سے کوئی ریٹرن نہیں، اب نہیں بڑھے گا، وہ ضرب 10 ختم، وہ ضرب 70 بولو ختم، وہ ضرب 1000 ختم ہو گیا، اب وعدہ نہیں ہے تمہارے ساتھ، وہ تم نے جو کیا مہربانی تیری، بس ٹھیک ہے ختم ہو گیا، واپسی کا کوئی معاملہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے میری خاطر تو خرچ کیا ہی نہیں، یہ تو تم نے لوگوں کے لیے خرچ کر دیا ہے، یہ تو فلاں کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا گیا ہے، یہ تو منہ ملازمے کے لیے کیا گیا ہے، یہ تو اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے آپ کا نام لے لیا تھا مسجد کے اندر، انہوں نے نام بول دیا تھا محترم کا، لہذا اب دینا پڑ گیا ہے، اس لیے دے رہے ہیں، ورنہ تو کہاں ذہن تو تھا ہی نہیں۔ تو کہا جب ذہن نہیں تھا تو ریاکاری والی کوئی بھی عبادت ہم قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ ریاکاری سے محفوظ کرے، آمین کہو نا۔ ریاکاری، لوگوں کے لیے کوئی عمل کرنا، لوگوں کے لیے کسی جگہ سے کوئی بھی نیکی ایسا انداز بنانا کہ وہ لوگوں کے لیے اور لوگوں کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہو، تو فرمایا اس کو قبول کرنے کی ہماری طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ مال نہیں بڑھے گا، وہ وہیں رہ جائے گا۔ تو ریاکاری یہ بھی امت کا بہت بڑا مرض ہے، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں 2 قسم کے شرک ہیں، ایک ہے شرک خفی، چھپا ہوا شرک، اور ایک ہے شرک جلی، کھلا شرک۔ فرمایا میری امت ان 2 شرکوں کے اندر ہو سکتی تھی، شرک جلی میری امت سے ختم ہو گیا، میری امت کبھی بھی شرک جلی نہیں کرے گی۔ شرک جلی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو خدا مان لیا، استغفر، بولیے ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میری امت کبھی بھی شرک جلی نہیں کرے گی، کسی اور کی عبادت نہیں کرے گی، یہ اللہ کو ایک مانے گی، اللہ کی ہی عبادت کرے گی، اللہ کی طرف ہی جھکے گی، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے گی، کسی اور کو سجدہ یہ نہیں کر سکتی۔ شرک جلی حضور خود فرما گئے کہ میری امت میں کوئی بھی مشرک ایسا نہیں ہو سکتا، شرک یہ نہیں ہو سکتا کسی اور کو خدا مان لیا جائے، فرمایا یہ میری امت نہیں کرے گی، لیکن میری امت شرک خفی کرے گی، خفیہ شرک۔ صحابہ نے پوچھا حضور خفیہ شرک کیا ہے؟
فرمایا خفیہ شرک یہ ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو تو اچانک تم نے محسوس کیا کہ تمہارا باپ آ گیا، تمہارا بھائی آ گیا، یا تمہارا کوئی دوست آ گیا اور وہ تمہارے قریب بیٹھ گیا، یا قریب وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ اب آپ اس کو دیکھ کے تھوڑا سا اپنی نماز کو ٹھیک کرو گے اور کہو گے کہ والد صاحب دیکھ رہے ہیں تو لہذا اب ذرا ٹھیک پڑھو، اب ذرا دھیان سے پڑھو کیونکہ والد صاحب آ گئے، اب حضرت صاحب آ گئے۔ چوں ہی آپ نے یہ سوچا، فرمایا یہ شرک خفی ہو گیا۔ اب آپ نے مجھے نکال کر اس بندے کے لیے نماز شروع کر دی، وہ مجھے تو نکال دیا آپ نے، اب میری تو نماز رہی نہیں، وہ تو تم نے اس بندے کے لیے شروع کر دی۔ تو جب تم نے ایسا کیا، فرمایا یہ شرک خفی ہے، اور اس میں میری امت مبتلا ہوگی، اس میں میری امت ضرور جائے گی، اور کہیں نہ کہیں لوگ شرک خفی کر رہے ہوں گے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کا۔ آج تو خیر حال ہی بہت عجیب ہو چکا، سٹیج کے سٹیج شرک خفی، استغفر اللہ بولو نا ذرا، نعت خوانیاں ساری شرک خفی، اللہ ماشاء اللہ سارے تو نہیں نعت خوان، لیکن زیادہ تر بولیے نا، صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں، بولیے، تلاوتیں ساری اس طرح شرک خفی۔ بھئی ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے لیکن آپ لوگوں کو راضی کر رہے ہیں۔ جناب یہ شعر نا آپ کے لیے محترم، یہ آپ کے لیے شعر پڑھ، آپ ذرا دیکھیے سنیے گا ذرا اسے، استغفر اللہ، شعر کیا اس کے لیے پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہ شعر تو نبی مصطفیٰ کے لیے تھا، یہ تو حضور کی نعت خوانی تھی آپ کی۔ تو اندازہ کریں آپ، پورے پورے سٹیج بک گئے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ ڈال دیا گیا کہ بھئی لوگوں کو جتنا خوش کرو گے مال اتنا زیادہ ہے، اور جس شعر پہ لگا ہوا کہ یہ ذرا زیادہ لوگ سن رہے ہیں اس کو محترم بار بار پڑھ رہے ہیں، بار پتہ ہے نا کہ لوگوں کو مزہ آ رہا ہے، تو سارا کچھ تو ختم ہو گیا۔ آپ نے تو ہلکی سی اس کی لائن چینج کر دی تو وہ نعت خوانی تو نہ رہی، اب تو وہ شرک خفی ہو گیا، اب تو وہ ریاکاری ہو گئی ساری۔ تو یہ پوری کی پوری مجلس ہی ریاکاری میں چلی گئی، تو بتاؤ رہا کیا؟ تو اللہ اس سے محفوظ کر دے، آمین کہو۔ لوگوں کے لیے کوئی امر کیا جائے اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ طویل حدیث لکھتے ہیں، میں اس کا آخری حصہ عرض کروں گا، بڑی طویل حدیث ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے اعمال جب وہ کرتا ہے کوئی بھی عمل، وضو کرتا ہے، نماز ہے، قرآن ہے، درود ہے، ہزاروں نیک عمل ہیں، کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو فرشتے اسے سونے کے تھالوں میں ریسیو کرتے ہیں، اس کو وصول کرتے ہیں، اور سونے کے تھالوں میں لے کر اس کو پہلے آسمان پہ لے جایا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے۔ پہلے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ جو شخص جس کا تم لے کے آئے ہو یہ عمل، کیا یہ اس وقت پاک تھا؟ کیا پاکیزگی میں عمل ہوا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ہوا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی پاک تھا، پاک حالت میں ہوا۔ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس کا وہ عمل دوسرے آسمان تک اٹھا دیا جاتا ہے۔ دوسرے آسمان پہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ عمل جو آیا ہے یہ بتائیے کیا اس کا وضو ٹھیک تھا؟ کیا اس کے کپڑے ٹھیک تھے؟ کیا اس وقت اس کی حالت درست تھی نیکی کے عمل میں؟ کہا جاتا ہے بالکل درست تھی، وضو کپڑے بالکل درست تھے، جگہ بھی پاک تھی۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ لے جاؤ، دوسرے آسمان سے اسے تیسرے آسمان تک اٹھایا جاتا ہے۔ تیسرے آسمان پہ فرشتے پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ جب یہ عمل ہو رہا تھا تو اس وقت جب اس بندے نے عمل کیا تو اس کے الفاظ ٹھیک تھے؟ کیا لفظ صحیح بولے گئے؟ غلط ادائیگی تو نہیں کی گئی؟ کیا لفظوں کے اندر ترتیب خراب تو نہیں تھی؟ ہاں نہیں، لفظ بھی بہترین بولے گا، اعلیٰ الفاظ کے ساتھ اس کو ادا کیا گیا، یہ درود بڑا اچھا پڑھا گیا، میں کہوں نا سبحان اللہ، یہ قرآن کی آیت بڑی اچھی پڑھی گئی، بہترین پڑھی گئی، کوئی اس میں ایسا معاملہ نہیں۔ تیسرے آسمان کا دروازہ بھی کھول دیا جاتا ہے، اور یوں چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، جب ساتواں اور جب آخری آسمان بھی طے ہوتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے وہ عمل پہنچتا ہے تو سنیے کیا ہوتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں ساری زمین کے فرشتے اکٹھے ہو کر وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پھر پیش کرتے ہیں، مولا یہ بڑا پیارا عمل ہے، ساتوں آسمانوں سے ہوتا ہوا یہ تیری بارگاہ میں ہم سب لے کے آئیں، اسے قبول فرما، تیرے فلاں بندے نے عمل کیا۔ آگے سے جواب آتا ہے اے فرشتوں جس نے یہ کیا ہے جاؤ یہ عمل بھی لے جاؤ اور اس کی ساری چیزیں اٹھاؤ یہاں سے جو جو اس نے کیا ہے، اور گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پہ دے مار۔ کہتے مولا یہ اتنا بڑا حکم، ہم تو ساری چیزیں دیکھ کے آئے، وضو ٹھیک، الفاظ ٹھیک، ہر چیز بہتر، اعلیٰ، خوشبو، کپڑے، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو بری تھی، مولا کہاں سے کیسے قبول نہیں ہوا؟ فرمایا فرشتوں تم یہ چیزیں دیکھ سکتے ہو، تم نے دیکھ لی، لیکن اس کا دل میں دیکھ رہا تھا، میری نظریں اس کے دل پہ تھی، اور یہ عمل میرے لیے نہیں کیا گیا۔ بولو کیا؟ سارے بولو ذرا، وہ پیچھے والے بولیں، یہ عمل میرے لیے نہیں کیا، میرے لیے جب کیا ہی نہیں گیا تو میں لوں کیوں؟
آپ دنیا میں بھی کوئی چیز آپ تک آئے اور کہہ جی آپ کی ہے نہیں ویسے، آپ لیں گے؟ بولو نا بھائی، کیسے لیں گے آپ کو کہا جائے گا کہ بھائی آپ لے لیں چیز، لیکن یہ آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن رکھ لیں آپ میں کیوں رکھوں بھائی، میرے لیے ہے نہیں، میں کیوں رکھوں؟ تو جب آپ ایک انسان ہوتے ہوئے نہیں رکھتے تو اللہ رکھے گا وہ عمل جو اس کے لیے ہوا ہی نہیں؟ اللہ فرمائے گا یہ میرے لیے نہیں ہے، اس کا تعلق کسی اور شے سے ہے، جاؤ لے جاؤ اس کو وہیں دے جا کے۔ تو اللہ اس سے محفوظ کر دے بس۔ اس طرح ہمارے ہزاروں اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور اس کے اوپر ترتیب کے ساتھ میں آپ کو یہ کروں عرض کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس کی ٹریننگ کی جائے انشاءاللہ۔ اس کی ٹریننگ کریں کہ آپ کا یہ عمل کس کے لیے ہو رہا ہے، آپ کا یہ عمل آخر کیوں کر رہے ہیں؟ وقت بھی دے رہے ہیں، وضو بھی کر لیا ہے، آ بھی گئے ہیں، مصلے بھی بچ گئے ہیں، سارا کچھ ہو گیا ہے، کپڑے بھی ٹھیک ہیں، خوشبوئیں بھی لگ گئی ہیں، ارے کر کس کے لیے رہے ہو بھائی؟ کس کے لیے کر رہے ہو؟ سارا کچھ تو کر لیا تم نے، بتاؤ کر کس کے لیے رہے ہو؟ یہ تو پوچھو اپنے اندر سے، سوال تو کرو کہ یہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ سوال ہی نہیں کیا، لہذا اس سے کیا ہوا؟ وہ سارے عمل کو کرنے کے بعد اس کا رزلٹ صفر، نامہ اعمال میں درج ہی کوئی نہیں، نامہ اعمال میں لکھا ہی نہیں گیا۔ تو بتائیے اس سے بڑا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ وقت بھی ضائع ہوا، انرجی بھی لگ گئی، کتنے مال بھی خرچ ہو گئے، لیکن وہ عمل پھر تمہارے نامہ اعمال میں نہیں گیا۔ تو بتاؤ اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کیا زیادتی، اس سے بڑی کیا کیا تمہارے ساتھ اس سے زیادہ ہو کہ تمہیں وہ عمل ملا ہی نہیں نامہ اعمال میں؟ تو کیوں نہ اس کی ٹریننگ کی جائے انشاءاللہ، بولو نا ذرا، اس کی ٹریننگ کی جائے، اچھی طرح ٹریننگ کی جائے۔ اور یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میرے حضرت ابو البیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی زندگی میں مجھے اس بات کا تجربہ ہوا، میں نے آپ سے ہی سنا، بیمار تھے بہت زیادہ بیماری آخری عمر میں آئی، تو آپ کے کچھ محبت والے آسٹریلیا میں تھے، انہوں نے آپ سے کہا حضور آپ یہاں تشریف لے آئیں، ہم آپ کا یہاں علاج کراتے ہیں، ٹھیک ہے پاکستان بھی ٹھیک ہے لیکن آپ یہاں آئیں، ہم ذمہ داری سے ہر چیز کا علاج کریں گے اور تسلی سے آپ کا علاج ہو جائے گا، آپ یہاں آ جائیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یار میں آؤں گا آؤں گا آؤں گا۔ اس کو ان کو ٹالتے ٹالتے 6 ماہ گزر گئے۔ 6 ماہ کے بعد کہیں جا کے تو آپ نے انہیں فون کیا، انہوں نے کہا یار اس طرح کہ لاؤ پھر نہ بتاؤ کیسے آنا ہے، ویزا وغیرہ بھیجو یا کیا کرنا ہے مجھے بتاؤ، جیسے جو بھی ہے معاملہ میں آنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے علاج ادھر سے کرا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور 6 مہینے آپ نے گزار دیے، 6 مہینے آپ ابھی تک آپ ٹھیک ہو جاتے، یہ 6 ماہ لگایا آپ نے، آپ ہمیں اب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں انتظام، لیکن اتنا وقت لگا دیا۔ تو فرمایا بیٹا 6 مہینوں سے اپنی نیت ٹھیک کر رہا ہے، یہ اللہ والوں کا حال ہے، یہ کیا دنیا والے کیا کرتے ہوں گے؟ یہ اللہ والوں کا حال ہے کہ 6 مہینے سے نیت ٹھیک کر رہا تھا کہ آسٹریلیا جا رہا ہوں وہاں درس قرآن دوں گا، جا کے اللہ کے دین کی کوئی بات کروں گا، اللہ کا دین پھیلاؤں گا، صحت بھی ٹھیک ہو ہی جائے گی، بیماری بھی دور ہو ہی جائے گی، علاج بھی ہو ہی جائے گا، لیکن یہ سفر صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ ارے مجھے 6 مہینے لگ گئے نیت ٹھیک کرتے ہوئے، تو تم سمجھتے ہو کہ شام تک تمہاری نیت ٹھیک ہو جائے گی کیا؟ ایسا نہیں ہوتا، یہ ایک ٹریننگ ہے، ایک پروسیس ہے جس کے اندر گزر 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 کے ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی نیت صرف اللہ کے لیے ہو جاتی ہے، صرف اللہ کے لیے۔ اب دیکھیں آپ بچوں کو روزانہ کتنی محبت دے رہے ہوتے ہیں، کتنا آپ ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، سارا دن آپ ان کے لیے ورکنگ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، آپ ہر بندہ بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے، تو کیا ہے شام کو پوچھ کے دیکھو سارا دن کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ بچوں کے لیے کیوں کرتے ہیں آپ کہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، یہ سارا کچھ اللہ کی رضا کی، اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں تو لہذا بچوں کو بھی دیتا ہوں، لیکن میں اس لیے عمل کر رہا ہوں کہ میرے رب کو پسند ہے کہ اپنے بچوں کو رزق حلال دیا جائے۔ رب کو پیش نظر رکھ کے یہ عمل کرو تو دیکھنا وہ سارے بچے تیرے فرما بردار بھی ہوں گے اور اللہ ان کے دلوں کے اندر نور بھی اتارے گا۔ کیوں؟ آپ کی نیت ٹھیک ہے۔ 2 حدیثیں حضور کی ایسی ہیں، 2 حدیثیں حضور کی، سنیے کتنی حدیثیں بول دیجیے۔ 2 حدیثیں حضور کی ایسی ہیں کہ حضور کی 5 لاکھ حدیثیں نہ بھی نہ ہوتی تو وہ 2 حدیثیں کافی تھیں۔ سننا چاہتے ہو؟ 5 لاکھ حدیث ایک طرف اور وہ 2 حدیثیں ایک طرف، اگر وہ 2 سن لو تو وہ 5 لاکھ حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ 5 لاکھ حدیثیں انہی میں سے نکل آئیں گی اگر وہ 2 سن لو۔ سننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ ذرا نیت پہلے بنا لو نا، ذرا نیت بنا لو، نیت بناؤ اچھی طرح تاکہ ذہن میں رہ جائے، کہیں باہر جا کے بتانے کے قابل ہو جاؤ، کسی کو سنانے کے قابل ہو جاؤ۔ نیت کر لو نا، ذرا کر لی نیت، بولو کہ وہ 2 حدیثیں 5 لاکھ حدیثوں کے
ساتھ برابر ہو جائیں گی۔ پہلی حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر، جتنے بھی تم عمل کرو گے وہ سارے عمل صرف نیتوں سے دیکھے جائیں گے اور کچھ بھی نہیں۔ نیت جیسی ہے عمل ویسے ہی ہوگا، چاہے تم 100 حج کر لو، چاہے جو ہے ایک چھوٹا سا تم جو ہے کسی کو پانی کا گلاس پلا دو، راستے سے گزرتے ہوئے ایک چھوٹے سے پتھر کو راستے سے ہٹا دو، چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل نہیں دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ بول دو، نیت دیکھی جائے گی۔ وہ گلاس پلا کس لیے رہے ہو، وہ رکاوٹ ہٹا کس لیے رہے ہو، اور وہ حج کا طواف کر کس کے لیے رہے۔ سارے عمل برابر ہو جائیں گے نیتوں پہ آ کے، نیتوں پہ۔ ایک یہ حدیث اور دوسری حدیث حضور کی جو 5 لاکھ حدیثوں کے ساتھ جڑتی ہے، فرمایا کسی شخص کے اسلام کی خوبی دیکھنی ہو تو یہ دیکھو کہ وہ فضول چیزوں سے کتنا بچتا ہے۔ کسی شخص کا اسلام اگر دیکھنا ہو کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، تو دیکھو کہاں کہاں فضول چیزوں سے بچتا ہے، سمجھو یہ اس کے اسلام کا حسن۔ تو یہ 2 حدیثیں انتہائی خوبصورت حدیث، جن میں پہلی حدیث میں نے عرض کر دی کہ وہ نیتوں کے ساتھ جڑی ہوئی۔ تو اپنی نیتوں کی اصلاح پہ بہت توجہ دیجیے، انشاءاللہ بولیے، بہت توجہ دیجیے، بڑا دھیان کیجیے، اور بار بار اس کو چیک کرتے رہا کریں۔ اللہ اکبر کہنے سے پہلے سوچ لیں، یہ میں کانوں تک ہاتھ اٹھا رہا ہوں، میں کیوں پڑھ رہا ہوں، آخر وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اندر سے ٹٹول کے دیکھ لیں، اور بار بار دیکھیں کہ میں واقعی ابھی اللہ کی رضا کے اوپر ہوں یا نہیں، اور اگر نہیں ہوں تو رکیں، ابھی اللہ اکبر نہ بولیں، آپ رک جائیں، پہلے اس رضا کو ٹھیک کر لیں، پہلے اسے ٹھیک کر لیں کہ میں یہ اللہ اکبر کہہ رہا ہوں صرف تیری رضا کے لیے، مولا مجھے کوئی اپنی مشکل حل نہیں کرنی، مجھے میرا کوئی رزق معاملہ ایسا، مولا وہ میں دعا میں مانگ لوں گا، لیکن یہ جو سجدے دے رہا ہوں نا، یہ صرف تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں، اس کے لیے تیرے ساتھ کوئی میرا اور معاملہ نہیں ہوگا، میرا تیرا وعدہ ہو گیا، تم مرتے دم تک مجھے سجدے دیتے دیکھا، صرف تیری رضا کے لیے دوں گا، اس کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں دعا تو نے دی ہے، حق دیا ہے کہ میرے بندے مانگ مجھ سے، تو میں دعا میں مانگ لوں گا، لیکن یہ رکوع و سجود مولا صرف تیری رضا کے لیے۔ یہ اس قدر بڑے اعمال، اس قدر بڑا معاملہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے اور نیکیوں کے معاملات کو، نیتوں کو درست کر کے کرنا شروع کرتا ہے، تو اللہ اس کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی ہزاروں نیکیوں پہ بھاری کرنا شروع کر، ہزاروں نیکیوں پہ بھاری کر۔ کسی شخص نے دیکھا کہ ایک شخص تہجد پڑھ رہا تھا، تو تہجد جب پڑھ لی تو اس نے جو ہے وہ دیکھا جب کہ تہجد پڑھ رہا ہے، سلام پھیر لی، کہا حضور بڑی سعادت کی بات ہے، مجھے بتائیے کب سے اللہ نے توفیق دی ہے؟ جی ماشاءاللہ بڑی سعادت ہے، مجھے بچپن سے پڑھ رہا ہوں، میں تہجد بچپن سے پڑھ رہا ہوں۔ تو جب یہ کہا نا تو ساتھ ہی مسکراتے ہوئے انہوں نے جواب دے دیا، میں کہا اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کی نیت کی اصلاح شاید ہوئی ہے کہ نہیں، آپ نے جو مجھے بتا دیا نا بچپن سے پڑھ رہا ہوں، تو محترم بچپن تک کی ساری تجدیدیں ضائع ہو گئی، ختم ہو گیا کام۔ آپ کو چاہیے تھا مجھے کہتے کہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، لہٰذا اپنی نیت درست کیجیے، کسی کو اس کا نیت کا انداز اس طرح بتائیے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، جب تک کر رہا ہوں، جب سے کر رہا ہوں اللہ قبول فرما لے، بس اللہ قبول فرما لے۔ تعداد بتا دینا، اس کا ایریا بتا دینا اور اس کا وقت بتا دینا، سمجھ لو کہ اس لیے بتا رہے ہو کہ اب اگلا بندہ تمہارے لیے دل میں محبت پیدا کرے اور اس کے لیے دل میں عزت آئے کہ محترم تو بڑے پکے نمازی ہیں، تو اس سے محفوظ رہو، یہ شیطان کا بہت بڑا جال ہے، اس سے محفوظ رہو، کسی صورت بھی اپنی کسی عبادت کو کسی اوپر ظاہر نہ ہونے دو، بالکل نہ پتہ چلنے دو، کسی کو نہ علم ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس لیے کہ اسی سے تو ریاکاری پیدا ہوتی ہے، اس سے تو ریاکاری کے بیج اندر جو ہے شیطان بوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ تعریف کے لیے کوئی انداز بنائے تاکہ میں اس کی عبادت کا تیا پانچا کروں اور اس کو اڑا کے رکھ دوں، جتنی بھی اس نے کی تھی وہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ اس سے محفوظ کر لے، آمین کہو، آمین کہو ذرا۔ کہا کہ ہم نے لوگوں کے لیے جو تم نے کیا وہ وہیں رک جائے گا، مال آگے نہیں بڑھے گا۔ آگے سنیے، اور جو تم نے رضا الہی کے طلبگار بن کر دیا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو کئی گنا کر لیتے ہیں۔ بولیے نا، بولو،
ضمانت آ گئی. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو کئی گنا کر لیتے ہیں. کہا ان کا مال بڑھے گا. اب یہ اللہ کی رضا کے لیے جو آئے ہیں اور انہوں نے مال پیش کیا ہے، اور ان کا مال ہم بڑھانے کے ذمہ دار ہیں. ہم خود کہہ رہے ہیں کہ کئی گنا، ایک دو کی بات ہی نہیں کی، کئی کہہ کے بات ہی ختم کر دی. تعداد بتائی نہیں کتنے گنا، بول دو. تعداد بتائی نہیں، کئی گنا بڑھا دیں گے اگر رضا الہی سے کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مال کے لیے آپ نے تلقین فرمائی، اپیل کی اور لوگوں سے کہا کہ مال پیش کرو. یہودیوں کو پتا چلا کہ حضرت عیسیٰ نے مال مانگا ہے، سارے آ گئے. انہوں نے اپنے اپنے حصے پیش کیے. کسی نے جو ہے وہ اپنے حساب سے جو دیا سب نے دیا. کافی بڑا ڈھیر لگ گیا مال کا. تو ایک بوڑھی عورت بھی آئی. وہ بوڑھی عورت قریب آئی، سلام کیا اور اس نے اپنی جیب سے ایک سکہ نکالا. ایک سکہ نکال کے تو اس نے وہ رکھ دیا وہیں پہ اور کہا جی مجھے اجازت دیں، میں نے مال پیش کر دیا. آپ نے دیکھا سکہ رکھ گئی ہے، وہ جا رہی تھی. ابھی وہ جا ہی رہی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. یہ حضور نے حدیث میں بیان فرمایا. جبریل آ گئے اور ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ، اللہ کی بارگاہ سے سلام بھی ہے آپ کے لیے اور پیغام بھی ہے. فرمایا فوراً بتائیے پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ یہ جو ابھی یہ بوڑھی عورت وہ جا رہی ہے، ابھی باہر نہیں نکلی، قریب ہی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ عیسیٰ اگر آپ میرے نبی اور رسول نہ ہوتے تو اس وقت روئے زمین پہ سب سے زیادہ پیاری مجھے یہ عورت، سب سے زیادہ پیاری یہ ہے. لیکن چونکہ اس وقت آپ نبی ہیں، رسول موجود ہیں، تو اس لیے آپ اس وقت پیارے ہیں. لیکن اگر آپ نہ ہوتے تو یہ سب سے زیادہ پیاری. اچھا اس قدر بڑا معاملہ کیوں؟ اس کی وجہ جبریل جب وجہ بتا دو. وجہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی ایک سکہ رکھ کے گئی ہے، وہ جو باقی آئے ہیں وہ تو اب آپ کی اپیل پہ آئے ہیں اور آپ کی اپیل سن کے آئے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ جو بھی ہے اور دے دیتے ہیں. حالانکہ ان کے پاس بڑا مال تھا، چاہتے تو زیادہ دے سکتے تھے، لیکن آپ کی اپیل سن کے آئے ہیں، تھوڑا تھوڑا دے گئے ہیں. اس کے پاس تھا ہی ایک سکہ اور وہ بھی وہ آپ کو دے گئی ہے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دے کے گئی ہے. تو اللہ کو یہ اس وقت آپ سے بھی زیادہ عزیز ہوتی اگر آپ موجود نہ ہوتے. بلکہ کہو سبحان اللہ. تو یہ یاد رکھیے کہ اس کا تعلق مال کی کثرت سے نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کو لاکھوں کروڑوں پیش کریں تو ہی اللہ اس کو قبول فرماتا ہے، ایسا کچھ نہیں. بات دل کی ہے، بات نیت کی ہے. فرمایا جو رضا کے طلبگار ہو کے کریں گے ہم ان کے مالوں کو کئی گنا کر دیں گے. تو دیکھ لو پھر اگر آج تمہارا مال کئی گنا نہیں ہو رہا تو سمجھ جاؤ پھر کسی سے کیا پوچھتے ہو، کیوں پوچھتے ہو لوگوں سے جا جا کے کہ جناب میرا مال کیوں نہیں بڑھ رہا. جی پاکستان میں جی غربت ہی بڑی ہے جی، اس ملک میں تو رہا ہی کچھ نہیں ہے جی. تو یہاں لکھا پاکستان؟ ذرا بول دو نا، ذرا سارے بولو نا یار. یہاں لکھا پاکستان لکھا ہوگا کہ نہیں یہاں پاکستان میں رہو گے تو غریب مر جاؤ گے؟ نہیں. اصل میں تمہیں طریقہ نہیں آ رہا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ مال بڑھتا کیسے. مال کو بڑھانے کا اصل طریقہ کیا ہے؟ مال کو بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آنکھیں بند کرو، سوچو، جیب میں ہاتھ ڈالو، خرچ کر دو. بلکہ کہو سبحان اللہ. چھوڑ دو، پھر اللہ پہ چھوڑ دو اور پھر دیکھو کہ اللہ کہاں سے اس کو دیتا. لیکن نیت کا قبلہ درست کر لو، نیت کا قبلہ ٹھیک کر لو کہ یہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں اور کون ہے جو اس کو لے گا. حضور کی حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی اللہ کے رستے میں مال پیش کرتا ہے تو حضور نے فرمایا اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں وصول کرتا ہے. بتائیے کسی نے دیکھا اللہ کا ہاتھ؟ سنو، جب تم مال پیش کرتے ہو تو اللہ کا دایاں ہاتھ تمہارے لیے کھلتا ہے. فرمایا گیا کہ تمہارے لیے دایاں ہاتھ کھول دیا جاتا ہے اور اللہ اس میں اسے وصول کر لیتا. دے تم مسجد میں رہے ہو، دے تم غریب کو رہے ہو، دے تم مفلس کر رہے ہو، لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہا، وہ تو ڈائریکٹ اللہ کے دائیں ہاتھ کے اندر رائٹ ہینڈ میں جا رہا ہے. اللہ. اور سنیے جب صحابہ کرام کو حضور اس کی تلقین کرتے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں، یہ حضور کی حدیث صحابی نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ صحابہ جب تم مال خرچ کرتے ہو، جب تم پیسہ خرچ کرتے ہو تو تمہارا مال خرچ کرنا اور تمہارے بعد جو آئیں گے ان کا مال خرچ کرنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. فرمایا حضور کیسے؟ فرمایا جو تمہارے بعد آئیں گے وہ احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کریں گے تو بھی انہیں وہ اجر نہیں ہے جو تمہیں اللہ عطا کر دیتا ہے. فرمایا حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ احد پہاڑ
جتنا بھی کوئی خرچ کرے اور ہم ایک درہم خرچ کریں؟ کہا اس لیے کہ تمہیں مجھ محمد کا ہاتھ حاصل ہے، میرا ہاتھ تمہارے سامنے ہے، تم میرے ہاتھ میں رکھتے ہو، انہیں محمد کا ہاتھ نہیں ملے گا صلی اللہ۔ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ میرے ہاتھ میں رکھیں گے، ہاں میری امت کے ہی لوگ ہوں گے، لیکن یاد رکھو جس کے ہاتھ پہ تم رکھ رہے ہو وہ برکت صرف تمہارے لیے۔ اس کا مطلب سمجھو، دھیان کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں سے فرق پڑتا ہے۔ بولو کیا؟ ہاتھوں سے فرق پڑتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں دے رہے ہو، اگر وہ متقی ہے، اگر وہ صوفی ہے، اگر وہ اللہ والا ہے، تو اس کے ہاتھ سے مال لگتے ہی اب 70 گنا نہیں ہوگا جی، اب 700 گنا برکت پڑے گی۔ وہ نیک انسان جس کے ہاتھ میں تم نے رکھا، اب بات اور ہوگی، وہ تمہارا شیخ ہے، وہ تمہارا مرشد ہے، وہ تمہارا استاد ہے، وہ تمہارا باپ ہے، وہ تمہارا بڑا ہے، اس کے ہاتھ میں رکھو گے اللہ زیادہ عزت عطا کر دے گا، اللہ زیادہ برکت عطا کر دے گا۔ لہذا دیکھو اللہ تو کھل کے بیان کر رہا ہے قرآن میں کہ ہم بڑھا دیں گے مال کو، کئی گنا کر دیں گے اگر تم میری رضا کے لیے شروع کرو۔ تو اللہ اس کی توفیق دے، انشاءاللہ بول دیجیے۔ آگے سنیے، آگے فرمایا اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور پھر تمہیں رزق دیا۔ ہائے، پیدا بھی ہم نے کیا، رزق بھی بولو ہم نے ہی دیا۔ تو میرے دیے میں سے خرچ کرتے ہو، تمہارا اپنا کیا ہے؟ نہ تم یہاں کچھ لے کے آئے، نہ تم نے کچھ لے کے جانا ہے۔ جب نہ کچھ لائے نہ لے کے جانا ہے تو بتاؤ کس بات کا غم ہے، کس بات کی ٹینشن ہے، کس بات کی تکلیف ہے، کس بات کا تمہیں دکھ چڑھ گیا ہے، کس بات کی تم نے اپنے اوپر شوگر اتار لی ہے، کیوں تمہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے؟ نہ تمہیں یہاں آنے کے لیے کچھ ہم نے دیا، نہ تمہیں جانے کے لیے کچھ دیا، یہ تمہارا کچھ تھا ہی نہیں، یہ سب کچھ تو ہمارا تھا، ہر چیز ہماری طرف سے آئی ہوئی تھی، ہم نے ہی واپس لے لی، تو کس چیز کا تمہیں دکھ ہوا ہوا؟ نام تو بتاؤ اس دکھ کا، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ اللہ ہی تمہیں پیدا کرنے والا، رزق بھی وہی دینے والا، پھر مقررہ وقت پر تمہیں موت بھی وہی دے گا، موت بھی ہماری طرف سے آئے گی، اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ بھی ہم ہی کریں گے۔ تو محترم انسان صاحب، آپ نے خود کیا کیا ہے؟ آپ نے خود تو کچھ بھی نہیں کیا، نہ پیدا اپنی مرضی سے ہوئے، نہ رزق اپنی مرضی سے آیا، نہ موت اپنی مرضی سے آئی، نہ ہی دوبارہ پیدا کرنے پہ آپ کو کوئی محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ آپ خوش رہا کریں، مل کے کہو نا سبحان اللہ بولیے۔ اللہ اصل میں پیچھے یہ کہنا چاہ رہا ہے تو خوش رہا کر اور تو ایزی رہا کر، تو تیرے لیے تو کچھ خود تجھے کرنا ہی نہیں پڑ رہا، سارا کچھ تو ہم کر رہے ہیں۔ اصل میں تیری نگاہ مجھ پہ نہیں ہے، تو کسی اور طرف دیکھ رہا ہے، تو مجھے دیکھ تو تجھے لگے گا تیری زندگی تو سب سے آسان ہے، سب سے زیادہ آسان تو میری زندگی ہے، میرے رب نے مجھے پیدا کیا، رب نے رزق دیا، رب نے موت دی، رب بھی بعد میں زندہ کرے گا۔ تو بتاؤ قبر بھی کوئی اور کھود دے گا تیری، تجھے دفنا بھی کوئی اور دے گا، جنازہ بھی تیرا کوئی پڑھا دے گا، تو بتا تجھے مسئلہ کیا ہے؟ ہائے مجھے کہو نا سبحان اللہ۔ کیا انداز قرآن کا، کیا قرآن کی خوبصورت ترتیب ہے، کیا قرآن کی خوبصورت انداز ہے کہ جب سب کچھ تو ہم کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے آگے کیا فرمایا، کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ہے ایسا جو یہ سارا کچھ کر سکے؟ ہائے، کہا یہ جن کو تم نے اپنا مالک بنایا ہوا ہے، یہ جس باس کو تم مالک سمجھتے ہو نماز چھوڑ دیتے ہو اس کے لیے، جس گاہک کے لیے تم سمجھتے ہو گاہک کھڑا ہے تو نماز بعد میں پڑھ لوں گا، گاہک کو پہلے ڈیل کر لوں، کہا یہ جو تم نے ان کو سامنے کھڑا کر دیا، کیا یہ سارا کچھ کر سکتا ہے تیرا کوئی؟ جب نہیں کر سکتا تو اللہ پاک ہے ہر اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں، اور اللہ ان سے بہت بلند ہے، اللہ بڑا بلند ہے۔ کیا ترتیب ہے، کیا خوبصورت ایک خاص انداز سے سمجھانے کا طریقہ ہے جو قرآن کا ہے کہ بتاؤ یہ سارا کچھ تمہیں ہم دے رہے ہیں، تو پھر ان چیزوں کے پیچھے اپنے آپ کو ضائع کیوں کرتے ہو؟ کیوں ان کے پیچھے لگ لگ کے اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہو؟ تو مجھے قرآن سمجھنا ہے، انشاءاللہ بولیے نا، آپ کو قرآن سمجھنا ہے، آپ کو قرآن کے ان پیغامات کو سمجھنا ہے۔ اور میں دہرا دیتا ہوں، پہلی بات یہ کی گئی کہ اگر تمہیں ہمیں مال دیا تو اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، انشاءاللہ بولیے، اس کو مساکین پہ خرچ کرو، مسافروں پہ خرچ کرو، اور یہ کہا کہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو دونوں جانوں میں کامیاب ہوں۔ مال خرچ کیا ہے، اور مال خرچ کرنے سے دونوں جانوں کی کامیابی قرآن نے اس پہ بات ختم کر دی ہے۔ آگے فرمایا، اور جو پیسہ تم لوگوں کے دکھا کے لیے خرچ کرتے ہو، دکھا کے خرچ کرتے ہو، سن لو اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور جو پیسہ تم رضا الہی کے طلبگار بن کر خرچ کرو گے، بس یہی لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو کئی گنا کر لیتے ہیں۔ اور ساتھ یہ کہا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا،
ہم نے تمہیں رزق دیا، ہم ہی تمہیں موت دیں گے اور ہم ہی تمہیں دوبارہ زندہ کر دیں گے، اور اگر تمہارے شریکوں میں سے ہے کوئی ایسا جو یہ چاروں کام کر سکے تو لاؤ اسے میرے سامنے۔ یہ چاروں کام ہم ہی کرنے والے ہیں، اور ہم ہی ہیں جن کو یہ عزتیں، یہ برکتیں ہم نے تمہیں دی تھیں، اور اس کے بعد تمہارے اوپر یہ سارا کچھ اتار دیا، تو لہذا تسلی رکھو، اللہ ان تمام شرکوں سے بری ہے، بلند ہے جو لوگ اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتے رہو۔